بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، تخلیق فرمایا، اور درود و سلام ہوں ان پاک ہستیوں پر کہ جن کی تخلیق کے بعد خلاق دو عالم ان پر درود و سلام پڑھنے میں مصروف اور مشغول ہوا۔ احباب گرامی، آج کچھ ضروری باتیں جس کا عنوان مختصر سے وقت میں یہ ہے کہ کربلا کیوں بپا ہوا اور کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام قیام فرماتے۔ قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، محرکات کربلا کیا تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے میرے مولا حسین لجپال علیہ السلام کو اپنی اور اپنے خاندان اور ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑا۔ یہ جاننا آج کے مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عجیب و غریب قسم کا دور چل رہا ہے، طرح طرح کی بولیاں اور بانت بانت کی باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دین کو نافذ کیا۔ تمام تر ارکان دین اسلام کے جس طرح اللہ کا حکم تھا وہ مسلمانوں کے لیے واضح فرمائے۔ وقت گزرتا رہا، حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حلال حرام ہر چیز رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرما دی، اور اس کے بعد خلافت راشدہ کا قیام ہوا۔ تو خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ تھی، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اسی طریقہ کو لے کے وہ آگے چلتے رہے۔ مولا حسن علیہ السلام پر آ کر خلافت راشدہ ختم ہوئی۔ تو یہ جو دور تھا یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آگے سے آگے منتقل کرتا رہا اور اجاگر کرتا رہا، اور اسی روش پر، اسی طریقے پر، اسی رویے پر لوگوں کو گامزن کرواتا رہا اور کرتا رہا۔ لیکن جب خلافت کے بعد ملوکیت کا دور آیا تو اب دین کی صورت کچھ بگڑنے لگی۔ میں کوئی اختلاف یا کسی پر کوئی اعتراض کرنے کے لیے یہاں یہ بات نہیں عرض کر رہا۔ اگر اللہ رب العزت حق کو دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائے تو میری بات نہیں، سینکڑوں ہزارہا علماء یہ بات بیان کرتے ہیں، اور ہماری اہل سنت والجماعہ کی کتب ان باتوں سے بالکل بھری پڑی ہیں، جو میں جن میں سے چند ایک باتیں میں احباب کے سامنے، اور وہ بھی کربلا کے پس منظر میں کہ کون سی وجہ بن گئی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا معلیٰ میں جو ہے وہ قیام کرنا پڑا۔ تو احباب گرامی، اس کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ان کو بگاڑا جا رہا تھا اور ان کی صورت کو بدلا جا رہا تھا۔ مثال کے طور پہ یزید تو کچھ بعد میں آیا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک حج کا جیسے موقع ہے۔ حج اسلام کا ایک خاص رکن ہے، بڑا اہم رکن ہے اسلام کی، اس میں اجتماعیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ مالی، بدنی، ہر قسم کی ایک مرکب عبادت ہے۔ حج مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو حج جیسی عظیم الشان عبادت میں بھی بڑی باریکی کے ساتھ تبدیلیاں پیدا کی جانے لگی۔ مثال کے طور پہ نسائی شریف کتاب، اس کا جو باب ہے کتاب الحج باب التلبیہ، یہ جو تلبیہ والا باب ہے اس میں نسائی شریف کا جو حج کتاب الحج ہے جو نسائی شریف کا، بار بار عرض کر رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے یہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ساتھ تھا، آپ فرماتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے یہ جو میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، حج پہ یہ آوازیں ہوتی ہیں عرفات میں وہاں،
تو یہ مجھے آوازیں نہیں سنائی دے رہی. تو لوگوں نے بتایا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کو منع کر دیا گیا. میں نے ان کو بتایا کہ یزید کے والد گرامی حضرت معاویہ کے ڈر سے لوگ یہ تلبیہ کہنا چھوڑ چکے ہیں, نہیں کہہ رہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں انہوں نے باہر خیمے سے نکل کے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک پکارنا شروع کیا. اور پھر آگے الفاظ یہ میرے نہیں ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں کہ آج لوگوں نے بغض علی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی ترک کر دیا ہے. العیاذ باللہ. یعنی کس باریکی کے ساتھ. اور احباب گرامی کوئی ایک بات نہیں, اگر سود کا معاملہ ہو تو پھر بھی ہم عجیب و غریب روش وہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حدیث پاک آپ یہ بھی ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہماری اہل سنت کی کتب ہے, وہاں آپ کھڑے ہو کے یزید کے والد گرامی حضرت معاویہ جو ہیں ان کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ سونے کے سکوں کا, درہموں کا, دیناروں کا, آپس میں چاندی کے سکے اور درہم سونے کے سکے اور دینار آپس میں لین دین کرتے ہیں, ان کی قیمت میں بھی فرق ہے, ایک جیسا نہیں ہے, برابر بھی نہیں ہے. رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا, یہ سود کی ایک قسم ہے, سود ہے. تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ میں تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. تو احباب گرامی جب جو محرمات الہیہ ہیں جن کو اللہ نے حلال اور حرام بین اور واضح کر دیا ہے, جب ان میں بڑی باریکی سے اپنی مرضیاں شامل کی جا رہی تھیں اور دین کو بدلنے کی کوشش نہیں بلکہ بدلا جا رہا تھا ایک ایک بات کر کے, تو پھر ایسے معاملات میں کوئی تو ہوتا جو اٹھ کے کھڑا ہوتا. اور پھر آپ نماز کو دیکھ لیں, نماز میں کیا یہ بات کسی کو علم نہیں ہے کہ نماز میں کیا کیا گیا. مروج الذہب ہماری اہل سنت کی کتاب ہے, اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ صفین پر روانگی کے لیے بدھ والے دن ہی نماز جمعہ پڑھا دی گئی. کیا اللہ رب العزت اس بات کی اجازت, اسلام شریعت دین اس بات کی اجازت دینے کو تیار ہے کہ جو اللہ نے مسلمانوں پر اوقات مقرر کیے ہیں اور ایام مقرر کیے ہیں عبادات کے, ان کو اپنی مرضی سے بھی چینج کیا جا سکتا ہے؟ تو چینج کیا جا رہا تھا. بدھ والے دن نماز جمعہ, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ کیا کیا جا رہا تھا اسلام کے ساتھ. کہ جی چونکہ ہم نے جانا ہے, ہم سفر میں ہوں گے تو وہاں جمعہ پڑھنا بڑا مشکل ہوگا تو ہم آج ہی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ چند ایک باتیں میں نے عرض کی ہیں, حالانکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ یزید سے پہلے بھی اسلام میں بڑی باریکی کے ساتھ اور بڑے احسن انداز کے ساتھ تبدیلیاں کی جا رہی تھی اور اسلام کی صورت کو اس صورت سے مختلف کیا جا رہا تھا جو صورت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دی تھی. اور پھر یزید آ گیا, یزید نے تو پھر حلال و حرام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. یزید نے تو پھر انتہا کر دی, جو محرمات تھے رشتے ان کو حلال کرنا شروع کر دیا, جہاں نکاح حرام تھا اس کے حلال کا فتویٰ دینا شروع کر دیا, شراب حرام تھی اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا ہوا اگر اسلام میں حرام ہے تو ہم نصرانیت میں تو عیسائیت میں تو جائز ہے. اور کیا کیا گل نہیں کھلائے یزید نے. میں یزید کی ایک ایک بات تو آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے سے رہا, یعنی اسلام کی صورت ہی بگاڑ دی گئی. وہ اسلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محنت کے ساتھ رائج کیا تھا, وہ تعلیمات جن پر صحابہ کرام نے خون کے نذرانے پیش کیے تھے, وہ تعلیمات جس کے لیے اہل بیت اطہار نے بڑی جانفشانی سے محنت کی تھی. خلفائے راشدین نے دن رات ایک کیا تھا, راتیں جاگ کے گزارتے تھے خلفائے راشدین اسی اسلام کے لیے جو رسول پاک کا اسلام تھا, جو اللہ کا اسلام تھا, اس اسلام کے لیے. دیکھیں کیسی باریکی کے ساتھ اس کو چینج کیا گیا, بدل دیا گیا. احباب گرامی, اب اگر کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہوتا, میں اپنے مقصد کی بات عرض کرنے لگا, تو پھر آنے والی نسلیں جو یزید کے بعد کی نسلیں ہوتی
بڑا نقصان اور خدشہ اور خطرہ یہ تھا کہ آنے والی نسلیں اسی اسلام کو، جو یزید کا اسلام تھا، جو یزید اینڈ کمپنی نے تیار کر لیا تھا، اپنی طرف سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال، اور آگے پیچھے عبادات، ایام، اوقات کو تبدیل کیا اور حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی، یقیناً آنے والی نسلیں اسی کو رسول اللہ کا اسلام سمجھتی، اسی کو خلفائے راشدین کا اسلام سمجھتی، اسی کو اہل بیت اطہار کا اسلام سمجھتی کہ یہ وہ اسلام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جو رسول پاک کا طریقہ کار ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جو حضرت ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ کار ہے، جو مولا حسن اور مولا علی علیہ السلام جو ہے ان کا طریقہ کار ہے۔ تو احباب گرامی، اب ضرورت پیش آ گئی تھی کہ کوئی مرد جری اٹھ کے کھڑا ہو اور اس طریقہ کار کو اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھ کے دور پھینک دے اور لوگوں کو بتائے کہ اسلام رسول پاک کا وہ نہیں ہے جس کی تصویر تم دیکھ رہے ہو، رسول پاک کا اسلام وہ ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دکھایا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ کوئی کھڑا ہوتا۔ تو احباب گرامی، پھر صاحب عظیمت میرے مولا حسین لجپال کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ جو بدعات تھی اور اسلام کو تبدیل کیا جا رہا تھا اس کے لیے آواز حق بلند کی اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اور خون کا نذرانہ پیش کر کے آنے والی نسلوں پر احسان کیا۔ آنے والی نسلوں پر احسان کیا کیا؟ احسان یہ کیا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ وہ باطل تھا اور جو رسول پاک کا اسلام ہے وہ تھا اللہ کا اور اس کے رسول کا طریقہ، اور خلفائے راشدین نے جو تعلیمات وہی آگے جاری کی تھی وہ یہ ہے جو امام حسین علیہ السلام بتاتے ہیں۔ حلال اور حرام شریعت کا وہ ہے جو کربلا میں ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو احباب گرامی، اس آنے والی نسلوں پر میرے مولا حسین لجپال اور ان کے بچوں کا احسان ہے کہ اگر وہ قربانی پیش نہ کرتے، یقین جانیے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر وہ قربانی پیش نہ کرتے تو یقیناً آنے والی نسلیں، ان کو کیا خبر تھی کہ کیا ہوا؟ ان کو جو اسلام ملنا تھا وہ یزیدی اسلام تھا، وہ بنو امیہ کا اسلام تھا، وہ مل جانا تھا ان کو، اور انہوں نے سمجھنا تھا شاید یہ رسول پاک کا اسلام ہے۔ احسان کر گئے میرے رسول پاک کے شہزادے امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والے اور ان کے ساتھی لوگوں کو بتا گئے کہ وہ جو انہوں نے تبدیلیاں کر کے صورت بگاڑ دی تھی وہ رسول پاک کا اسلام، اللہ تعالیٰ کا طریقہ بتایا ہوا اور خلفائے راشدین کی تعلیمات نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے رسول پاک کا بتایا ہوا اسلام، یہ ہے خلفائے راشدین کا سکھایا ہوا اسلام، جس کو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قیامت تک حق اور باطل میں بین فرق ہو گیا، فرق واضح ہو گیا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے اور سچ کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی وجہ، ایک مین وجہ تھی مولا حسین علیہ السلام کے قیام کی، جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہوئے تاکہ اسلام کی اصل تصویر لوگوں کے سامنے رکھی جا سکے، اور جو اسلام کا حلیہ بگاڑا گیا تھا وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھا جا سکے کہ جو حلال محمد ہے وہ حلال محمد ہے، جو حرام محمد ہے وہ حرام محمد ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ مولا حسین لجپال نے کربلا میں لوگوں کو پیغام دیا اور اسی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ ایک مقصد تھا میرے مولا حسین علیہ السلام کے کربلا میں آنے کا، تو اگر وہ نہ آتے تو غلط صورت آنے والی نسلوں تک منتقل ہوتی۔ مولا حسین لجپال نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر کرم فرمایا اور اسلام کی خوبصورت تصویر جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی۔ اس لیے احباب گرامی، اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی یزید پر آپ اعتراض کرتے ہیں اور خود یہاں پر لوگ زنا بھی کرتے ہیں اور بے پردگی بھی ہے، یہ بھی ہے۔ بھئی کوئی زنا کرتا ہے، بے پردگی کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی سود کھاتا ہے، لیکن وہ اس بات کا اقرار ضرور کرے گا کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ ناحق ہے، یہ باطل ہے۔ وہ یہ جرات نہیں کر سکتا کہ زنا کو، سود کو اور بے پردگی کو، بے حیائی کو اسلام کہہ سکے۔ اگر مولا حسین علیہ السلام کھڑے نہ ہوتے تو زنا، سودکاری، فحاشی، عریانی اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو دین کا نام دے دیا جاتا۔ مولا حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بتا دیا کہ اگر لوگ اس میں مبتلا ہوں گے
تو وہ اگر برائی کرتے بھی رہیں گے لیکن یہ جرت نہیں کر سکیں گے میرے خون کی قربانی کا صدقہ کہ وہ زنا کو دین کا نام دے سکیں، وہ سود کو دین کا نام دے سکیں، وہ نمازوں کی تبدیلی اور اوقات کے آگے پیچھے کرنے کو دین کا نام دے سکیں۔ وہ یہ ضرور اون کریں گے اور اس چیز کا اقرار کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں لیکن یہ گناہ ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ ان کو اس چیز پر مجبور کر دیا قیامت تک میرے مولا حسین علیہ السلام کے خون نے کہ باطل کو لوگ باطل کہیں اور حق کو لوگ حق کہیں۔ یہی وجہ تھی قیام امام حسین علیہ السلام کی۔ اس کے اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم احباب کے سامنے آگے رکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قیام امام حسین علیہ السلام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن لوگوں کو میرے مولا حسین لاجپال کے کربلا میں کھڑا ہونے کی حقیقت سمجھ آ گئی تو اس وقت پھر وہ شعر اس کا مصداق ہوگا، وہ وقت کہ انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ میرے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی میرے ہیں حسین۔